عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ دو مدعے ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا مدعا تو یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، کامنٹس آ رہے ہیں کہ تم ہمارے ہندوستان کے اندرونی مسئلوں پہ کیوں بول رہے ہو، تم ہوتے کون ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں بھائی صاحب، میں نے کسی کو گن پوائنٹ پہ کبھی مجبور نہیں کیا کہ میری باتیں سنیں۔ میری اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیونٹی ہے، میری 50,000 کی ویورشپ ہے یوٹیوب کی، جو مجھے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں سننا، کیونکہ یوٹیوب پہ میرا لائک ریشو ہے نا، وہ 99% ہے۔ تو جو 50,000 لوگ بہت ہوتے ہیں میرے جیسے آدمی کے لیے۔ میرے کچھ دوست جو مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں امپرومنٹ لاؤں اپنی ویڈیوز میں، تو آف کورس آئی ٹرائی مائی بیسٹ، لیکن دیکھیں مجھے یہ پتہ ہے، اور مجھے میرے دوست لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ مجھے یہ میسج کرتے رہتے ہیں کہ وہ میری باتیں سننے کے لیے میسج کرتے ہیں، وہ میرا یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں یا میری ٹویٹ پڑھتے ہیں، جو کہ لاجیکل باتیں میں کرتا ہوں۔ ادروائز وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 50 ٹی وی چینل ہیں جس پہ کروڑوں روپیہ لینے والے اینکر، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پولیٹیشین بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے سیٹ ہوتے ہیں، برانڈڈ ڈیزائنرز کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں دیکھنی ہے تو ان کی تو ملینر کی ویورشپ ہے، وہ اویلیبل ہیں۔ اس کے باوجود اگر 50,000 آدمی مجھے سننا پسند کرتے ہیں تو میں ان کے لیے بولتا ہوں۔ جس کو میری باتیں نہیں پسند نہ سنیں۔ اب یہ پوائنٹ کہ جی انڈیا کے اندرونی مسئلے پہ کیوں بولتے ہو، تو بھائی صاحب خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے اینکر اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز میں لے لیں، پولیٹیشین میں، جو وہی نیریٹو پیش کر رہے ہیں جو ISI کا نیریٹو ہے۔ جب پاکستان کا پورا میڈیا 24 گھنٹے انڈیا انڈیا کرتا ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر اٹھنے سے لے کے رات سونے تک 50 بار انڈیا، ہندوتوا، کشمیر پہ ہی باتیں کرتا ہے، پاکستان کا سارا منسٹر بولتا ہے، ISPR ISI سب یہ کرتے ہیں۔ میرے ملک کا ٹیکس پیئر کا ملینز آف ڈالر لگتا ہے آپ کے ملک میں سازشوں کے اوپر۔ اتنا سارا کچھ جب انوالومنٹ میرے ملک کا ہے، اس پہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ ایک آدمی آ کے لاجیکلی آپ سے ایک ڈسکشن کرتا ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے۔ تو بھائی صاحب میں نے فیس بک پہ 12 سال ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ فضول بکواس نہ کرو نہ سنو۔ تو میں ایسے لوگوں کا ایک ہی حل ہوتا ہے میرے پاس کہ میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں۔ میری فیس بک کی بلاک لسٹ ہزاروں پہ تھی، ہزاروں لوگوں پہ مشتمل تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم آرگیومنٹ پسند ہی نہیں کرتے، جو تمہارے خلاف بولتا ہے تم بلاک کر دیتے ہو۔ تو بھائی صاحب میں بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کو بھی اگر میری بات جس کو بکواس لگتی ہے، بھائی صاحب بلاک کرو، نکل لو آگے۔ بہت بڑا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، آپ کسی اور کو سن لیں۔ میری بات کا دلائل سے جو جواب دیتے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی لمیٹڈ اویلیبلٹی میں جا کے میں ان کومنٹس کو جہاں پہ بھی جواب طلب ہوتا ہے وہاں پہ میں دیتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصلی مدعے کی طرف۔ دوسرا مدعا جو ہے کہ دیکھیں یہ جو NPR اور NCR اور CAA اور یہ سب چیزوں کو جو گڈ موڈ کر کے انوراگ کشیپ ٹائپ کے لوگ یا راجدیپ سردیسائی ٹائپ کے لوگ یا یہ راہل صاحب ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اس کو جو گڈ موڈ کر کے جو چیزیں پیش کر رہے ہیں نا، میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں۔ جیسے یہ ششی تھرور صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ آج کل کافی ان پلاکارڈز کو یا ان پوسٹ کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے پیپر تو گجرات دنگے میں جل گئے تھے، تو میں اب کیسے پیش کروں؟ میرے پیپر تو 1985 کے سکھ رائٹس میں جل گئے تھے، یہ وہ اس میں کیسے وہ کروں، پیپر لاؤں؟ تو بھائی صاحب کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ میں ایک مائیگرنٹ آدمی ہوں، 10 سال کی عمر میں سعودی عرب مائیگریٹ کیا تھا، تب سے مائیگریشن پہ ہی ہوں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی 1999 میں، تو میری بیگم کراچی میں تھی، تو میں اس وقت 1 سال کے لیے بیلجیم چھوڑ کے اسپین میں رہتا تھا، میڈرڈ میں۔ تو جب میں بیگم کو کراچی سے لے کے آیا میڈرڈ، تو جس دن ہم پہنچے تھے میں نے 1 بیڈروم اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا تھا ادھر۔ تو فرنیچر وغیرہ تو تھا لیکن سامان نہیں تھا، برتن وغیرہ۔ تو بیگم کو ایئرپورٹ سے لا کے پھر ہم گئے تھے مارکیٹ، برتن وغیرہ سامان دونوں ہاتھوں میں میرے تھیلے تھے۔ ہم میٹرو کی طرف جا رہے تھے، تو میٹرو کی سیڑھیاں اتر رہے تھے نا، تو رش بہت تھا۔
تو میرے پیچھے ایک دھکا لگا مجھے, میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پاؤں میں کچھ کوئنس, سکے گرے. تو میں ان سکوں کو دیکھ رہا ہوں, میرے دونوں ہاتھوں میں تھیلے تھے, بیگم کے ہاتھوں میں بھی تھیلے تھے, وہ میں ان سکوں کو دیکھ رہا ہوں, پیچھے سے دھکے لگ رہے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہی ہے میٹرو کا رش آور میں کیا حال ہوتا ہے, سیڑھیوں پہ آ جا رہے تھے. تو اتنی دیر میں ایک آدمی میرے پاؤں میں بیٹھا اور میرے پائچوں کو, پتلون کے پائچوں کو دونوں کو پکڑ کے یوں کرنے لگا. میں ہاتھ میں تھیلے میں سوچ رہا ہوں کیا ہو کیا رہا ہے. تو اتنی دیر میں 2-3 سیکنڈ میں وہ آدمی اٹھا اور اٹھ کے بھاگ گیا. مجھے دھکے لگ رہے ہیں, پیچھے سے لوگ جا رہے ہیں. میں اور بیگم پھر اترے نیچے, ہم بھی جا کے میٹرو میں بیٹھ گئے. میٹرو میں بیٹھ کے میں اسی پہ سوچتا رہا, تو اچانک میں نے پیچھے ادھر ہاتھ مارا رائٹ سائڈ پہ, تو میرا بٹوا غائب. اس میں سارے پیسے, بینک کارڈ, ساری ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ تھے. دوسری طرف ہاتھ مارا تو میرا دوسرا بٹوا غائب. اس میں میرا فرینچ پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ, بیگم کا پاکستانی پاسپورٹ اور ہمارا نکاح نامہ اور ایوری ڈاکیومنٹ تھے. تو میں نے کیا میڈرڈ میں وہاں پہ میں بھی بورڈ لے کے کھڑا ہو گیا کہ چور میرے پیپر لے کے بھاگ گیا. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یا انڈیا کو آپ بنانا ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا پیپر آپ کا پراپر نہیں ہے تو آپ کہتے ہو نہیں کرو. اس طرح قومیں تھوڑی ترقی کرتی ہیں. میں وہاں پہ سیدھا فرینچ ایمبیسی گیا. میں نے سب سے پہلے تو اپنے ایک دوست کو فون کیا بیلجیم میں نے کہا بھائی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اس نے کہا یار میرا بھائی ادھر ہی ہوتا ہے میڈرڈ میں, تم مجھ سے مل کے 10,000 فرینک لے لو. اس وقت یورو نہیں آیا تھا, 99 کی بات ہے یہ. میں نے پہلے اس سے 10,000 فرینک پکڑے, پھر ہم گئے اگلے دن صبح پولیس اسٹیشن سے رپورٹ کرائی میڈرڈ میں, اور فرینچ ایمبیسی گئے. اس کو میں نے سارا رپورٹ دکھائی. اس نے میرا نام, ڈیٹ آف برتھ, یہ سب چیزیں پوچھی. میں نے بتائیں, اس نے مجھے پاسپورٹ بنا کے دے دیا. اس نے کہا آئی ڈی کارڈ آپ کا فرانس سے بن کے آئے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم وغیرہ وغیرہ. اب آپ کہو گے کہ وہ تو فرانس ہے نا, ڈیولپ ملک ہے, تو سنیں نا آگے. پھر وہاں سے ہم نے ٹیکسی پکڑی, ہم گئے پاکستان ایمبیسی میڈرڈ, کیونکہ بیگم کا پاسپورٹ پاکستانی تھا اور میرا بھی ایک پاکستانی پاسپورٹ تھا نا. ہم گئے ادھر میڈرڈ میں پاکستان ایمبیسی, وہاں ان کو پولیس رپورٹ دی, ایفیڈیوٹ بنا کے دی, جو پیپر آف ریکوائرمنٹ تھی سب پورا ہو گیا. تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پیپر ورک نہیں ہے, لیکن یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ پیپر ڈاکیومنٹیشن. جن کے گجرات میں پیپر جل گئے ہیں تو کیا وہ امریکہ پڑھنے نہیں جاتے, یا کہیں اور پڑھنے نہیں جاتے, یا کچھ نہیں, کہیں پیپروں کی کہیں زندگی میں ضرورت نہیں پڑتی. جب آئی ایس آئی آپ کے انڈیا کے چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, نارتھ سے لے کے ایسٹ سے لے کے ویسٹ سے لے کے ساؤتھ تک, ہر جگہ انفلٹریشن آپ کی جاری ہے وداؤٹ اینی پراپر ڈاکیومنٹیشن. یا صرف آدھار کارڈ دکھا کے اگر ہر آدمی ہندوستانی بننے لگے گا تو آپ تو آئی ایس آئی کا کام آسان کر رہے ہو نا بھائی. میری بیٹی بیلجیم میں پیدا ہوئی, میرا بیٹا ہالینڈ میں پیدا ہوا, میرا دوسرا بیٹا کراچی میں پیدا ہوا. تینوں بائی برتھ فرینچ نیشنل ہیں, چاہے وہ کراچی میں بھی پیدا ہوا. یو نیڈ پراپر ڈاکیومنٹیشن, دیٹس واٹ بلڈی این پی آر از یا این سی آر از. اب آپ اس کو گڈ موڈ کریں گے. سی اے 50 بار گورنمنٹ آپ کی بتا چکی ہے, لوگ بتاتے رہیں کہ اٹس پیورلی 2015 سے پہلے 2014 دسمبر سے پہلے آئے ہوئے ان 3 کنٹریز کے مائیگرنٹس بلونگنگ ٹو ریلیجیس مائنورٹیز کی نیشنلٹی پروسیس کو اسپیڈی کیا ہے. اس کو اتنا کنٹروورشل بنا رہے ہیں, تو کون ہے اگینسٹ دیز اگنورنٹ فرینڈ, نادان دوست ہے, یا سمجھدار دشمن ہے آپ کا؟ مطلب کون یہ سب کروا رہا ہے؟ بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں پیپر ورک کی. اب آپ یہ کہو گے کہ دیکھیں جی ہندوستان تو صدیوں پرانی سوسائٹی ہے, وہاں پہ گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس نہیں ہے ڈاکیومنٹیشن. تو بھائی ایگریڈ نا, میں بھی تو اسی دھرتی کے سے بلونگ کرتا ہوں نا, ہمارے پاکستان میں بھی ہیں. تو ہم نے پاکستان میں اس میں 10 سال لگے تھے. نادرا نام کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی, نیشنل کر کے تھا, ڈیٹا بیس کر کے کچھ تھا. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے, پاکستان نے بھی بنایا ہے. آپ کا این پی آر اپڈیٹ کرنا ہے, جس کے پاس نہیں ہے, جو صدیوں سے ہندوستانی ہے, وہ ثابت کر سکتا ہے بھائی. خالی ثابت کرنے کے لیے آدھار کارڈ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی انڈو پاکستان کی بڑی کرپٹ ہے. یہ چیزیں تو آسانی سے بن جاتی ہیں. تو وائی somebody with logic will try to stop this process of NPR. نیشنل ڈیٹا بینک کو اپڈیٹ کرنے کے پروسیس کو کوئی اپوز کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے؟ کس کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے؟ دیکھیں, آپ کی ایک اداکارہ ہیں سوارا بھاسکر,
جس کو آج کل یہ جو ہے نا گنڈا عناصر بہت فالو کر رہے ہیں. وہ ان کی سردارنی بنی ہوئی ہے. کون تھی وہ اپنی ڈاکو جو تھیں جن کے اوپر ریپ ہوا تھا, اور پھر وہ جو تھیں جن کے اوپر فلم بھی بنی تھی, بھول گیا ہوں میں نام. تو یہ بنی ہوئی ہیں آج کل. ان کے فالوورز مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں ہمارے ملک کے معاملے میں بول رہے ہو. یہ تھینکس ٹو پاکستان کہہ رہے ہیں, یہ تھینکس ٹو ISI کہہ رہے ہیں. ISI کانگریچولیٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو. تو کون ہے دوست انڈیا کا پھر؟ کون ہے جو نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف کی جانے والے ہر قدم کی مخالفت کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے انڈینس, کہ آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. آپ کے ملک کے لیے کیا پیپر ورک یا کوئی ڈاکیومنٹیشن یا یہ سب ضروری نہیں ہے, یا جس کی مرضی آئے وہ کر لے. دیکھیں جب ڈی مونیٹائزیشن ہوا تھا نا, تو میری عادت ہے کہ میں مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتا ہوں. اب جا کے میں سوشل میڈیا پہ مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے نا, ورنہ میں تو پڑھتا رہتا ہوں ہر چیزوں کو. تو جب ڈی مونیٹائزیشن ہوا تھا تب بھی میں نے اسٹڈی کی تھی. یہ کشمیر میں, آسام میں, یا جہاں جہاں ISI کے لوگوں کی انفلٹریشن کے پوائنٹس ہیں, وہ ان لوگوں کو پیمنٹ انڈین کرنسی میں ہوتی تھی, اور وہ انڈین کرنسی اتنی زبردست فورڈ تھی, نقلی تھی, پاکستان میں بنتی تھی. اربوں خربوں روپیہ مارکیٹ میں آ رہا تھا انڈیا کے. وہ سب 1 منٹ میں ضائع ہو گئی ڈی مونیٹائزیشن کی پالیسی سے. یہ جتنے جو ٹریننگ سینٹر وغیرہ ہو رہے ہیں, جتنے چل رہے ہیں, جتنا انویسٹمنٹ ہے, وہ سب ضائع ہو گئی تھی. اور جن کو مل چکے تھے پیسے, ان کے گھروں میں پڑے ہوئے ضائع ہو گئے تھے. ایسے اقدامات سے آپ کی حکومت دشمنوں کو کمزور کرتی ہے. لیکن کچھ نادان دوست کھڑے ہو کے لبرلزم کے نام پہ, نیشنل سیکولرزم کے نام پہ, اب سیکولرزم کا بھارشن آپ کو کون دے رہا ہے؟ مطلب دونوں کی سیم وہ ہے نا پالیسی. جبکہ آپ پاکستان کو دیکھیں کہ عمران خان نے کل بھی کہا ہے کہ ہندو ایکسٹریمزم فلان ڈھمکان. کون یہ باتیں کر رہا ہے؟ جس کی طالبان, جماعت الدعوہ, لشکر طیبہ, سپاہ صحابہ, تو 50 فرانچائزز ہیں ٹیررزم کی, ساری بیسڈ آن دا نیم آف اسلام ریلیجن. وہ ان کو بھارشن دے رہا ہے. پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر ملتان کی ڈسٹرکٹ بار نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ بار کے الیکشن میں کوئی نان مسلم کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. ڈینائل آف بیسک ہیومن رائٹ, ڈینائل. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ انڈیا میں تو صدر, وزیر اعظم, تو آرمی چیف, تو چیف جسٹس, تو سب کچھ ہی مائنورٹی بن جاتا ہے. اور یہاں پہ صدر وزیر اعظم دور کی بات ہے. یہاں تو آپ کو سپریم کورٹ, ایک ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو. دس از دی سوسائٹی آف ایکسٹریمزم دیٹ پاکستان ہیز ڈیولپڈ. اور یہ لیکچر دے رہے ہیں انڈیا کو, جہاں پہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ مذہب کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہاں, بلی کا بکرا جب بنانے کی باری آتی ہے تو ہندوز, اگر ہندو منع کرے تو بولتے ہیں یہ تو ہندوازم کی بات کر رہا ہے, ہندوتوا کی بات کر رہا ہے. تو اتنی ہی بات تھی آج. سوری, میرے پاس وقت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی جاب سے واپس آیا تو میں نے یہ ایک جگہ بیٹھ کے ویڈیو بنا لی, اور بس میں بیٹھ کے اس کو ایڈیٹنگ کر کے تو کوشش کروں گا رات یا صبح تک اپلوڈ کر دوں. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می. آپ سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو, تھوڑا شیئر کریں گے, پروموٹ کریں گے, تو میں ریگولرلی آپ کو میسیجز دے سکوں گا, اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کر سکوں گا. اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس آنر ٹو لسن ٹو می. تھینک یو ویری مچ.